لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونؤمن به. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. سورہ مبارکہ نساء کی 138ویں اور 139ویں آیت. پہلی آیت میں منافقین کو دردناک عذاب کی بشارت، اور دوسری آیت میں ان کے کارنامے، اور ان کارناموں میں ایک کارنامہ یہ کہ وہ عزت کافروں کی ڈہوڑی پر جب عیسائی میں تلاش کرتے ہیں. ترجمے کی حد تک عرض کر دوں، اس کے بعد کچھ تفصیلات عرض کروں. بشر المنافقین، منافقین کو بشارت. اگرچہ جب بشارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو عام طور سے خوش آئند بات، ذوق کے حساب سے اچھی بات، مزاج سے منطبق بات کو کہا جاتا ہے. جو طبیعت کو پسند ہو، اسے اچھی لگے، اس کے اندر جاذبیت پائی جائے. لیکن کبھی کبھی اس لفظ کو مثال معکوس میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اولاد شرارت کرے، گھر کا کوئی بچہ مزاج کے مطابق کام نہ کرے اور کہیں عزت و آبرو لٹا کر آیا ہو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب آج ان کی ٹھیک سے خاطر و مدارات ہونی ہے. یہ جو ٹھیک سے خاطر و مدارات ہو رہی ہے، اگرچہ جب خاطر و مدارات کی گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پر سزا کا مفہوم ہوتا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اس ترکیب کو اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بات تھوڑا سا جاذب ہو. اور شاید میں تو حسن ظن ہی کا بہرحال مظاہرہ کروں گا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید
ہم لوگوں نے یہ سبق قرآن ہی سے سیکھا ہے کہ خداوند عالم نے بھی کافرین و مشرکین کو اور منافقین کو دردناک جب عذاب کی بشارت دی، تو اگر ہمارے یہاں کسی برے کام پر اگر سزا کے واسطے یہ کہا جائے کہ خاطر و مدارات ہونی ہے تو شاید مذائقہ نہیں ہے۔ تو جیسے ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی، ہمیشہ ایسا بھی نہیں ہے کہ، لیکن کبھی کبھی جب ہوتا ہے تو اس میں لطف رہتا ہے، اور اگر ہمیشہ وہ استعمال کیا جائے گا تو لطف تھوڑا سا وہ کھو دے گا۔ خداوند عالم نے کہیں کہیں استعمال کیے، کئی جگہ پر، لیکن کہیں کہیں استعمال کیے ہیں کہ گناہگاروں کو، خاطیوں کو، معصیت کاروں کو اس چیز کی انہیں بشارت دو۔ وہاں بشارت تو ایسی ہے نہیں کہ صاحب کچھ ملنے والا ہے ایسا، یہ بڑا خوشگوار ماحول ہوگا، قہقہے ہوں گے، وہ محفلیں سجی ہوں گی، تو مشکل تو بہرحال۔ لیکن خداوند عالم نے یہاں پر استعمال کیا وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ، منافقوں کو یہ بشارت دو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ وہ اب کس حد تک دردناک ہوگا نہ ابھی کسی نے سہا ہے اور نہ سہنے والوں نے بھی کوئی تجربہ بیان کیا ہے، ہاں، لیکن یہ جو کچھ بھی ہے وہ آخرت والی منزل ہے۔ برزخ کی جو گفتگو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے۔ اگرچہ سلسلہ خداوند عالم دنیا سے بھی شروع کر دیتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ دردناک عذاب کے بعد سے جو بشارت دی جا رہی ہے یا جو خبر دی جا رہی ہے وہ اس اخروی زندگی کے واسطے۔ وہ کیسا دردناک ہوگا، کتنا درد ہوگا اور کیسا درد ہوگا، یہ بھی کوئی اس چیز کو محسوس نہیں کر سکا ہے، اور تجربات کی زندگی میں ابھی نہیں آ سکی ہے کہ کوئی بتا سکے کہ اس میں درد کتنا ہوگا۔ لیکن اگلی آیت جہاں سے اس وقت کی گفتگو کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے کہ منافقین کی صفت کیا ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، ان کی صفت یہ ہے کہ کفار کو اپنا سرپرست سمجھتے ہیں، سرپرست ان کو قرار دیتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنین کو اپنا سرپرست نہیں مانتے ہیں، مومنین کو اپنا حاکم نہیں مانتے ہیں، مومنین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، لیکن کافروں کے سامنے یہ کام بڑی آسانی سے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں وہ علت بیان کی ہے۔ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، ان کی آرزو اور تمنا اور خواہش یہ ہے کہ اگر ان کفار کے در پر سجدہ ریز ہو جائیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی۔ اگلا جملہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جتنی بھی عزت تم تصور کر سکتے ہو، ویسے بھی عزت میں جو الف لام لگا ہوا ہے وہ بھی استغراق کے واسطے ہے، انا کے ذریعے سے تاکید کی ہے، یقیناً ایسا ہی ہے، الف لام استغراق کے واسطے استعمال کیا، اس کے بعد بھی ایک الگ سے تاکید استعمال کی، جمیعا، جتنی بھی تم عزتیں تصور کر سکتے ہو، ہم سے دور ہو کے اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں عزت مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا جتنا خداوند عالم سے انسان نزدیک ہوتا جائے گا اتنا ہی صاحب عزت بنتا چلا جائے گا۔ خداوند عالم کی معصیت کر کے بندوں کے بلے قربان ہاں یہ سر کہنے سے انسان عزت نہیں پا سکتا ہے۔ جب خداوند عالم کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کا نعرہ ہر آن بلند کرنے لگے، تب سمجھ میں آئے گا کہ انسان عزت کے راستے پر چل رہا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اللہ کے پاس عزت تو اللہ والوں کے پاس عزت، یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ وہ کنجوس اتنا زیادہ ہے
کہ نہیں وہ سب کچھ اپنے پاس سمیٹے رکھے ہوئے ہے، کسی کو کچھ دینا ہی نہیں چاہتا ہے وغیرہ، اتنا سخی ہے، اتنا کریم ہے، اتنا جواد ہے کہ انسان کی اپنی ظرفیت بہرحال محدود ہے، اس کے مطابق اس کو دیتا ہے، لیکن اگر واقعاً مانگنے پر آئے تو وہ کیا نہیں دے دیتا ہے، اور جنہوں نے جیسی ظرفیت کے مطابق مانگا ویسے اس نے دیا۔ اگر سلیمان نے اس تخت و تاج کا مطالبہ کیا، خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان اب یہ ہمارے بس کی نہیں ہے، نہیں، اہلیت دیکھی تو تمام اختیارات دے بھی دیے، اہلیت دیکھی تو تمام اختیار دے بھی دیے۔ ہاں برل کچھ محدود اختیارات رکھے، وہ شاید ان لوگوں کے واسطے کہ ان کی برتری اور بیان کرنی تھی کہ سلیمان تمہارے بھی اختیارات محدود ہیں، اختیارات تام دے کر تم کو نہیں بھیجا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب آخری وقت میں ملک الموت آئے تو ایک لمحے کی مہلت نہیں دی، کیوں؟ تاکہ سمجھا سکے سلیمان تمہارا اختیار محدود ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب صاحب عزت کے گھر دروازے پر ملک الموت پہنچتا ہے تو اجازت مانگتا ہے، وہ اختیارات دے کر بیان کیا۔ ہمارے یہاں کنجوسی نہیں ہے، ظرفیت تم پیدا کرو، عنایت ہماری جانب سے ہوگی۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری خداوند عالم۔ بہرحال چونکہ مختصر سی گفتگو ہوتی ہے اور اس پر ساری گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، عنوان بہت تھوڑا سا وسیع ہے کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور صرف یہ بھی نہیں کہا اس نے کہ ایسا ہے کہ صاحب تم لوگ صرف ہمارے ہی در پر آنا اور کسی در پہ نہ جانا۔ یہ مفہوم بھی تھوڑا سا ہو جائے، کم از کم اتنا تو سمجھنا چاہیے، خداوند عالم صریحی طور سے اعلان کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری کے سارے عزت خداوند عالم کے پاس محبوس اور مقید ہو کے رہ گئی ہے، تب صرف ہمارے ہی پاس آنا، باقی اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ خداوند عالم نے جو صفات منافقین کے بیان کیے ہیں وہ بیان تھوڑا سا ناقص رہ جائے گا، اس لیے کہ منحصر کیا ہے وہاں پر۔ جو لوگ تھوڑا دیر سے آئے ہیں وہ آیت پھر سے دہرا دوں کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا حاکم، اپنا ولی، اپنا سرپرست کافروں کو بنائے ہوئے ہیں۔ صرف اتنا ہی کہہ دیتا تب بھی شاید مفہوم مخالف کے عنوان سے بات مکمل ہو جاتی، لیکن صاحب نہیں، یہاں یہ مشکل پیش آئے گی اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس نے صریحاً یہ لفظ رکھ کے بیان کر دیا، من دون المؤمنین، یعنی یہ لوگ مومنین کو چھوڑ کے کافروں کے پاس جاتے ہیں ان کو حکمراں بنانے کے واسطے، ان کی قدم بوسی کے واسطے، عزت ان کے پاس تلاش کرتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ مومنین کو حاکم کیوں نہیں بناتے ہیں؟ کفار کو اپنا ولی و سرپرست، دوست، جو بھی مفہوم لیں، کیوں بناتے ہیں؟ ایبتغون عندہم العزہ، اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ساری کی ساری عزت ان کافروں کے پاس ہے۔ اور آپ دیکھ لیں
اب یہاں سے یہ جملہ کہنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہ کسی حاکم شرع کی حاکمیت تسلیم کرنے کے واسطے انسان آمادہ نہیں ہے، لیکن کفار کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے لیے انسان آمادہ ہے۔ انسان اپنے عقل و شعور پر تھوڑا سا تو کم از کم نظر ثانی کر لے کہ خداوند عالم نے عزت مومنین کے حوالے کی ہے، کافروں کے پاس نہیں رکھی ہے۔ اگر مومنین کی سرپرستی قبول نہ کیا تو ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ہم کسی فقیہ کو حاکم کو مان لیں، وہ کون ہوتے ہیں ہمارے سلسلے میں فیصلہ کرنے والے؟ اگر وہ نہ ہوں گے تو کافر فیصلہ کریں گے، اور یہی وجہ ہے، دیکھ لیں جن کے یہاں یہ سلسلہ نہیں تھا ان کے فیصلے کفار کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اپنی قسمت پر ناز کریں اور دوسروں کی شیطان کی چال سے بچیں تاکہ اس ذلت کا طوق آپ کی گردنوں پر نہ آنے پائے۔ حکمراں مومنین کو حاکم بناتے رہیں، عزت کا تاج اپنے سروں پر رکھتے رہیں۔ یہ اتمام حجت اور یہ نمونے انہوں نے پیش کیا زندگی کے ہر موڑ کے واسطے۔ جب تک انسان سے غلطی نہ ہو تب تک لائق اعتبار ہے، اور جب غلطی ہو جائے تب اعتبار نہ کرنا۔ صاحب یہ تو انسان ہے، ان سے غلطی ہو ہی سکتی ہے، تو انہوں نے انتخاب کر کے بتا دیا کہ غلطی ہو سکتی ہے، جب تک غلطی نہ ہو تب تک معتمد علیہ ہیں، اور جب غلطی ہو جائے گی تو اعتبار ختم ہو جائے گا۔ لہذا کیا اگر امام کاظم علیہ السلام کے وہ بھروسے مند تھے تو امام رضا علیہ السلام کے تھے؟ نہیں، اس وقت تک تھے، کام کر رہے تھے، بعد میں شیطان کا وسوسہ آیا، غالب ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ تو جب تک انسان سے غلطی نہ ہو جائے تب تک صاحب یہ غیر معصوم ہے، ان کو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ تو صاحب وہ بھی غیر معصوم تھے اور ان کو بھی تسلیم کیا تھا ان لوگوں نے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ جس آخری حجت کا انتظار ہو رہا ہے وہ بھی اپنے گورنر غیر معصوم ہی بنائے گا۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ عصمت کے الگ سے دروازے کھلیں گے، وہ بھی غیر معصوم ہی بنائے گا۔ اگر فرض کرے کہ مثال آپ یہاں بہت بڑی آبادی ہے، آپ کا یہاں اچھا خاصا حساب کتاب چل رہا ہے، مومنین کی کثرت ہے، تو امام زمان علیہ السلام یہاں کے ٹکیں گے کیا؟ ہاں، اجار میں آگے رہیں گے۔ آپ کو ضرورت ہے اور امام کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں آپ کو ان کی ضرورت ہے، تو کیا کریں گے؟ وہ خود آگے رہیں گے یا ان کا کوئی نمائندہ آگے رہے گا، کوئی گورنر، کوئی والی، کوئی ان کی جانب سے حاکم، سرپرست؟ معصوم ہوگا یا غیر معصوم ہوگا؟ ہاں، سوال ہے۔ بہرحال دماغ تھوڑا سا، اسی لیے ہم تھوڑا بہت سوال کر ہی کے چھوڑ دیتے۔ آپ غور کریں، یہ چیزیں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے جو نمونے ہیں وہ ہمارے واسطے ہر موڑ پہ سبق، ہر موڑ پر، کہ یہ نہیں کہ صاحب اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ آپ کی ذمہ داری ہے ظواہر پر۔ صاحب دشمن تو یہ دشمن نہیں ہے، مطلب بولے ایسی ایسی خبریں آتی رہتی ہیں، پھر ہم کس چیز پر یقین کریں؟ سوال ہوتا ہے نا صاحب، ضد و نقیض خبریں آتی رہتی ہیں، کوئی ان کو اچھا کہتا ہے تو کوئی ان کو برا کہتا ہے، کوئی ان کے سلسلے میں تعریف کے پل باندھتا ہے تو کوئی ان کو مطلب گہرے گڈھے میں ڈال دیتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ سوال تو یہ ہے کہ اگر آپ نے انبیاء کی تاریخ، ائمہ کی تاریخ پڑھی اور کم از کم سنی ہے تو کیا تھا؟ مولا کائنات بہت اچھے ہیں لیکن ہم مخالفت کریں گے؟ ہاں، محمد ابن عبداللہ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن ہم ان کی بات نہ مانیں گے؟ حسن مجتبیٰ بہت اچھے بات ہیں لیکن ہم ان کی مخالفت کریں گے؟ تب تصور کریں، جب
انسان صاحب ایمان ہو کر صاحب عزت ہو سکتا ہے. میں پھر سے وہ جملہ دہرا دوں، جتنا ایمان کے جس درجے پر فائز ہوگا اتنا ہی صاحب عزت ہوگا. اب انسان اپنے خود ایمان کو پرکھے کہ کس درجے پر ہے، اسی حساب سے اسے عزت مل جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ جب اہل بیت کی عزت کا تذکرہ ہوا تو خداوند عالم نے اس طریقے سے معرفی کروائی کہ اے محمد، اگر تم لوگ نہ ہوتے، تم لوگ نہ ہوتے تو میں کسی صورت سے یہ کائنات ہی نہ پیدا کرتا. عزت کا سبب کیوں؟ کہ وجہ تخلیق ان لوگوں کو بنایا ایمان کے اس بلند درجے پر فائز ہیں کہ خداوند عالم کو تو بھی ان کو عزت کا اعلان کرنا ہے. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ان کا در چھوڑ کر عزت مل جائے گی. کہاں سے مل جائے گی؟ وہ اگر 25 سال تک لوگ علی سے دور رہے ہیں تب بھی عزت ہاتھ نہیں آئی ہے. لیکن جب مشکل پیش آتی تھی تو علی کے دروازے پر دستک دینی پڑتی تھی. وہ دستک بتا رہی ہے ابھی عزت مل نہیں پائی ہے. کیوں؟ خداوند عالم نے عزت اپنے بندوں کے پاس رکھی ہے. جتنا صاحب ایمان جیسا ہوگا عزت ویسا ہی ہوگی. ایک درود پڑھ محمد و آل محمد پر. لوگوں نے یہ تصور کیا کہ صاحب، اور وہ کبھی کبھی تو ایک خطیب کو بڑا اس سے جو ہے فخر سے بیان کرتے ہوئے سنا، نے کہا تف ایسے فکر پر، ایسے سوچ پر تھا نا کہ کچھ ایسے بھی منافق صفت اور نالائق گھر کا انتظام کیا جائے گا. آپ آل رسول ہیں اور اگر آپ مدینے جانا چاہیں تو کمال احترام کے ساتھ آپ کو مدینے تک پہنچایا جائے گا. یہ ہو گئی نا گفتگو. اور اگر اس کے بعد اہتمام وہ نہ ہوتا تو شاید میں اپنی بات کو اتنی آسانی سے آپ تک نہیں پہنچا سکتا تھا. کہ جب محملوں کا اور ہودجوں کا اہتمام ہوا تو وہ ریشمی پردے، وہ احترام، یہ اور بات ہے کہ وہ انکار کر کے ثانیہ زہرا نے ایک الگ پیغام دیا ہے. یہ بھی خداوند عالم کا اہتمام کہ تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. لہذا اگر پہلی فرصت میں اگر یہی ہوتا کہ صاحب یہ لوگ بڑے مظلوم ہیں، کیا کیا جائے، ان کو سیاہ پرچم میں جو ہے رخصت کر دیا جائے، ہٹا دیے جائیں. یہ ریشمی پردے ہٹوا کے یزید سے وہ مطالبہ کر کے وہ خداوند عالم کا جو اہتمام تھا کہ نا ذلت طوق بن کر گلے میں ڈٹکے گی، وہ اہتمام کیا خداوند عالم نے. بہرحال یہ صرف اس حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ عزت خداوند عالم نے کیسے دی. اور بس دو چار جملے مصائب کے کہ 5 اور 6 دونوں تاریخیں ایسی ملتی ہیں کہ جہاں پر تذکرہ یہ ملتا ہے کہ حسین ابن علی کی یتیمہ یہی وہ تواریخ ہیں جس نے ساتھ چھوڑا. اور عزیزو،
ایسا نہیں تھا کہ جب سے بابا کی شہادت ہوئی ہو تب سے بچی کو کوئی چین و سکون میسر ہوا ہو. کس کس طریقے سے اس خاندان نے یا اس شہزادی نے امتحان دیے ہیں. کہتے دربار سجا ہوا ہے، اسیروں کا قافلہ دربار میں وارد ہوا، سب کا تعارف ہوا. یہ کون؟ یہ حسین کی کمسن بچی. حاکم وقت کہتا ہے کہ سنا ہے کہ تمہارا باپ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. عزیزو تصور کریں، اگر کوئی گھر میں کمسن بچہ ہو تو تصور کر کے دیکھیں. بس دو چار جملے سے میں تمام کر رہا ہوں. سنا یہ ہے کہ تمہارا بابا تم سے بہت زیادہ محبت کرتا. اس یتیمہ نے آہ بھر کے کہا ہاں کیوں نہیں، مجھ سے میرا بابا حد سے زیادہ محبت کرتا. حاکم وقت کی جانب سے آواز بلند ہوتی ہے، ہم اس وقت مانیں گے کہ تم سے تمہارا بابا بہت زیادہ محبت کرتا تھا کہ اس تشت میں تمہارے بابا کا سر رکھا ہوا ہے، تم آواز دو تمہارے بابا کا سر تم تک پہنچ جائے. اب اس کمسن اسیر اور یتیم کا درد سمجھیں. جلا ہوا کرتے کا دامن اٹھا کر پھیلایا، خدایا تو گواہ رہنا کہ دشمن ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے. بابا کی جانب رخ کیا، بابا دیکھ رہے ہیں دشمن ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا ہماری لاج رکھ لیجئے گا. کہتے ہیں یہ جملے نکلے تھے کہ باپ کا کٹا ہوا سر تشت سے بلند ہوا، بیٹی کے آغوش میں آیا، منہ پر منہ رکھ دیے. بابا دیکھ رہے ہیں کن کن مظالم سے گزرنا پڑ رہا ہے، اجرکم اللہ. ہاں ایک وقت وہ بھی آیا، بیٹی نے ساتھ چھوڑا، کوہرام مچا، غسالہ آئی، غسل دیا، لیکن ہاں اسیروں کی مظلومیت کو دیکھیں، کفن کا کوئی انتظام نہیں. وہی جلا ہوا کرتا اس یتیمہ کا کفن بنا. ایک بھائی تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ننھا سا لاچھا اٹھا کے آگے بڑھا. سوچتا جاتا ہے ان ہتھکڑیوں بیڑیوں کو سنبھالوں یا اس جنازے کو سپرد العہد کہوں. نزدیک پہنچے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، لاؤ میرے لال میری امانت کو میرے حوالے کر دو.